السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی تاریخی اور فرحت افزا مقام کی جسے دیکھنے کے لیے سیاح حضرات دور دراز علاقوں سے تشریف لاتے ہیں۔ وہ تاریخی مقام جناب آپ بخوبی اس کے نام سے آگاہ ہوں گے، وہ ہے فورٹ منرو۔ فورٹ منرو اردو میں اس کو فورٹ منرو، بلوچی میں تمن لغاری کہتے ہیں، یعنی تمن لغاری اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑی اسٹیشن ہے جو ڈیرہ غازی خان میں سطح سمندر سے 6470 فٹ یعنی 1970 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بخوبی یہ گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں اور ہم اس وقت اوپر کی جانب چڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ خوبصورت نظارے دیکھ کر آپ کے دل و دماغ شاد ماں ہو جائیں گے۔ گرمی کے دوران یہ بہت سارے لوگوں کو مختصر قیام کے لیے راغب کرتا ہے۔ یہ وہ اٹریکٹیو پلیس ہے جہاں دور دراز سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یہ پنجاب پاکستان ڈیرہ غازی خان شہر سے 85 کلومیٹر کے فاصلے پر اور سلیمان ماؤنٹین سلسلے میں ملتان سے تقریباً 185 کلومیٹر دور ہے۔ فورٹ منرو کے لوگ خانہ بدوش ہیں، خاص کر لغاری قبیلے کے فورٹ منرو کوئٹہ روڈ پر ڈیرہ غازی خان شہر سے 85 کلومیٹر دور واقع ہے۔ کوہ سلیمان سلسلے میں جنوبی پنجاب کا واحد پہاڑی اسٹیشن ہے۔ اس کی اونچائی 1970 میٹر ہے اور بہت سے لوگوں کو گرمیوں کے دوران مختصر قیام کے لیے اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ فورٹ منرو یا تو لورالائی بلوچستان سے یا ملتان پنجاب سے پہنچا جا سکتا ہے۔ پنجاب سے پہاڑی سلسلے رکنی کے قریب شروع ہو جاتا ہے، جو بلوچستان اور پنجاب کے درمیان ایک سرحدی چوکی ہے۔ فورٹ منرو سلیمان ماؤنٹین سلسلے کا ایک حصہ ہے۔ یہ سلسلہ وسطی پاکستان میں واقع ہے۔ یہ گومل پاس سے تقریباً 280 میل 450 کلومیٹر جنوب میں جیکب آباد کے شمال میں پھیلی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو بلوچستان سے الگ کرتی ہے۔ اس کی اونچائی آہستہ آہستہ جنوب کی طرف کم ہوتی ہے۔ اس وقت ہم اوپر جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم یہ ڈھلوانی سطح پر اوپر ہی جا رہے ہیں، اوپر والی جانب۔ یہ سامنے گاڑیاں آتی ہیں، آپ کو اس نظارے کے اندر بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہماری واحد بڑی کوشش اور کاوش کے نتیجے میں اور ایکسیلیٹر دبا کے ہم اوپر جا رہے ہیں، اوپر کی جانب، اور سائڈ پہ آپ کو اٹریکٹیو اور خوبصورت نظارے بھی یقیناً نظر آ رہے ہوں گے۔ جو ہے نا پیٹرول بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے یقیناً، تو بہرحال آج ہم آپ کو اس فرحت افزا مقام کو ہم دکھائیں گے، اس کی سیر ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں۔ تو اچھا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس کی اونچائی آہستہ آہستہ جنوب کی طرف کم ہوتی ہے اور اس کی اوسط چوٹی 6000 فیٹ ہے، جو سب سے اونچی جڑواں چوٹی گومل پاس سے 30 میل دور ہے، جسے تخت سلیمان یا سلیمان کا عرش کہا جاتا ہے، جو شاہ سلیمان کے دورہ پاکستان سے مربوط ہے۔ چوٹیوں کی اونچائی 18000 فٹ
یعنی 5633 میٹر ہے۔ ایک مسلم زیارت مزار کا مقام ہے جہاں ہر سال کئی زائرین جاتے ہیں۔ اس سلسلے کا مشرقی چہرہ دریائے سندھ کی طرف بہت تیزی سے ڈوبتا ہے، لیکن مغرب میں یہ حد آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ شمال میں جونیپر اور کھانے کے پائن بہت زیادہ ہیں، وسط میں زیتون، لیکن جنوب میں پودوں کی کمی ہے۔ گھاٹ زاؤ، چہار خیل، دھنا اور سخی سرور شمال میں اصل پاس ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے جنوب میں فورٹ منرو کا پہاڑی علاقہ واقع ہے۔ یہ ہر سال متعدد سیاحوں کو راغب کرتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو جنوبی پنجاب کے گرم میدانی علاقوں سے فرار ہونے کے خواہاں ہیں تاکہ 1 یا 2 دن تک ہلکے اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوں۔ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور دیکھیں یہ ان سبزہ زار پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، سامنے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ پہاڑیاں ہیں دور دراز، اور خوبصورت نظارے کو دیکھ کے ویسے ہی انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے۔ فورٹ منرو موسم گرما میں جنوبی پنجاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک ٹھنڈا ٹھکانہ ہے۔ بہت سارے بیمار لوگ تازگی یا راحت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ خطہ نیم جھاڑیوں کی پودوں اور جھاڑیوں اور بے شمار دیودار درختوں کے ساتھ ہے۔ اس شہر کے بنیاد 19ویں صدی کے آخر میں رابرٹ گراوس سینڈی مین نے رکھی تھی، اور اس نے کرنل اے منرو کے نام سے فورٹ منرو کا نام دیا تھا، جو ڈیرہ راج ڈویژن کے کمشنر تھے۔ سر رابرٹ گراوس سینڈی مین کے CCI ایک برطانوی ہندوستانی فوج کا افسر اور نوآبادیاتی منتظم تھا۔ وہ بلوچستان میں اپنی سرگرمیوں کے لیے مشہور تھے، جہاں انہوں نے قبائلی تسکین کا ایک ایسا نظام متعارف کرایا جو 1947 میں ہندوستان کی تقسیم تک برقرار رہا۔ 1876 میں روجان کے نواب سر امام بخش خان مزاری کی مدد سے اس نے خان آف کلات سے کلات کے معاہدے پر بات چیت کی، جس نے بعد میں کلات اور حکومت کے مابین تعلقات پر حکمرانی کی۔ وہ 1877 میں بلوچستان کے گورنر جنرل کے نمائندے بن گئے۔ یہ دفتر جو انہوں نے اپنی موت تک برقرار رکھا۔ ایک اور تاریخ کے مطابق انگریز گورجانی کے علاقے میں اپنے آپ کو کہیں قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن سابق صدر سردار فاروق لغاری کے دادا سردار جمال خان لغاری نے انگریزوں سے درخواست کی کہ وہ اس راج کا فخر عطا کریں۔ سردار جمال نے انگریزوں کے لیے ایک علاقہ نشان لگایا جسے 12 پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کا واحد ڈومین تھا اور مقامی لوگوں کے لیے کوئی گو ایریا نہیں تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پہاڑ ہیں، سرسبز پہاڑ آپ کے سامنے انتہائی دلکش نظارے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، آسمان پر بادل بھی اپنا راج دکھا رہے ہیں۔ یہ گاڑی کراس کرتی ہوئی ہمیں گزری، اور یہی گاڑی جب ہم نیچے سے کوئی دیکھتا ہے یا کوئی ویسے دیکھتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسے بچوں کو کھلونے نظر آتے ہیں، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے چکر آنے کا اگر آپ کو شوق ہے یا کبھی آپ کو چکر نہیں آئے ہوئے ہوں تو آپ کسی گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کے نیچے دیکھیں تو یقیناً آپ کو چکر کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ آپ کو الٹی بھی آ جائے۔ تو بہرحال یہ موڑ کاٹ رہے ہیں یہاں پہ میں اپنے ڈرائیور کو سلام کرتا ہوں۔ ڈرائیور صاحب آپ کو سلام، بہت سارا
بڑی ہمت کے سامنے وہ گاڑی نظر آ رہی ہے، اس سے اوپر وہ آگے گاڑی نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ایک بطخ پانی کے اندر تیرتا ہوا آئے. یہ ٹرک ہمیں کراس کر رہا ہے. یہاں تھوڑا سا روڈ وہ ہو چکا ہے، یہاں پہ تھوڑی گرد و غبار اڑ رہا ہے. بہرحال مری کی جانب، یہ اپنے فورٹ منرو کی جانب جانے والے روڈز آج کل موجودہ حکومت نے اس کی طرف توجہ دی ہے اور ٹھیک طریقے سے اس کو تراش خراش اس کا کیا ہوا ہے. یہ پہاڑ یہ انگریز دور کے تراشے ہوئے ہیں اور پھر اس پر وقتاً فوقتاً مختلف ادوار میں اس پر کام جاری رہا. تو آپ دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں کہ سامنے پہاڑوں کے اوپر پودے درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں جو کہ بالکل دور دراز والے ایک چھوٹے پودے کی مثل دکھائی دے رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا سامنے نظارہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ پہاڑ دیکھیں، بہت پرخطر علاقہ ہے. مطلب اب تو نہیں ہے، اب تو خیر یہ روڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن سلام ان لوگوں کو جنہوں نے شروع میں ان پہاڑوں کو، ان پتھروں کو تراش کے انسانیت کے لیے راستے ہموار کیے. اب تو یہاں پہ آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے. لوگ جو ہے نا یہاں پہ سبزیاں لورالائی والی سائڈ پہ وہ سبزیاں لے کے آتے ہیں، فروٹ لے کے آتے ہیں اور کافی ساری چیزیں یہاں پہ لے کے پنجاب کی جانب اور بلوچستان اور سرحد کے درمیان اس کا ٹرانسپورٹ جاری و ساری رہتا ہے. تو بہرحال یہ ایک خوبصورت علاقہ ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر اگر سفر نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ سفر کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے. سفر کامیابی ہی ہے. عربی میں ایک مقولہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ سفر کامیابی ہے. تو آپ سفر کریں اور ممکن ہے تو آپ فورٹ منرو تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم آپ کی خاطر تواضع کے لیے حاضر ہوں گے. تو بہرحال آپ دیکھیں ان کو سامنے، کیسے خوبصورت مقام، درخت ہر قسم. یہاں پہ دیودار کے درخت بھی پائے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے خوبصورت نظارے اور مری والا جیسا ماحول بنا ہوا ہے. جیسے مری اسلام آباد کے اندر خوبصورتی میں ایک اپنا نام اور اس کا ایک مقام ہے. تو یہاں بھی خوبصورتی کے نئے رنگ اور نئے ڈنگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. بہرحال یہ فورٹ منرو میں یہ فورٹ منرو آپ کو ہم سامنے سے دکھا رہے ہیں. فورٹ منرو کا سلسلہ یہ جاری ساری ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اسٹیشن تک پہنچیں گے نیکسٹ. تو فورٹ منرو کے حوالے سے اگر مزید ہم بات کریں تو فورٹ منرو کا انتظام پولیٹیکل ایجنٹ بلوچ ملٹری پولیس کے زیر انتظام ہے، جو علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ دار ہے. پی اے بلوچ لیویز کا انچارج اور کمانڈر بھی ہے. انتظامی نظام وہاں اجتماعی ذمہ داری کو یقینی بناتا ہے. سیاحوں کے لیے بلاڈ کھیلنے کے لیے نو آبادیاتی دور کے طرز کے کمرے موجود ہیں. یہاں ایک یادگار بھی ہے جس کے پتھر کی تختی پاکستان کے ساتھ اپنے قبائل کے اتحاد کی یاد دہانی کے لیے سرکردہ بلوچ سرداروں اور قبائلی شخصیات کے نام سے لکھی ہوئی ہے. قومی پرچم بھی وہاں ایک لمبے کھمبے میں لہرایا جاتا ہے. وہاں پولیٹیکل ایجنٹ کی موجودگی کا اشارہ بھی دیتا ہے. بلوچ ملٹری پولیس کا سربراہ بھی ہے جو امن و امان کی بحالی کی ذمہ دار ہے. یہ نظام اجتماعی ذمہ داری کے اصول پر کام کرتا ہے، جس کے پہلے میں نے بتایا تھا. سرحد میں قبائلی روایات سے کچھ یکساں ہے. پی اے بلوچ لیویز کو بھی حکم دیتا ہے. پی اے تاہم انحرافی منصوبے کے نفاذ کے بعد پی اے کو زیادہ مالی آزادی حاصل نہیں.
فورٹ منرو کے پولیٹیکل ایجنٹ کے گھر کے قریب ایک برطانوی قبرستان بھی ہے جہاں 5 برطانویوں کی قبریں ہیں جو ایک بار وہاں انتظامیہ میں خدمات انجام دیتے تھے۔ فورٹ منرو میں قلعے کے باقی تمام حصے ایک لمبا برج ہے جو کنڈرات میں ہے۔ ایک دلچسپ چہل قدمی کے لیے ڈی سی او ہاؤس کے آس پاس واقع برطانوی قبرستان تک جا سکتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامنے سے خوبصورت نظارے، یہ دیکھیں یہ گاڑی ہمیں کراس کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم تو خیر آپ کو نظارے کیپچر کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہماری مجبوری ہے، تو ہم اپنے ہی سپیڈ اور حساب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ کو بل کھاتی ہوئی سڑکیں آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھیں آسمان پر خوبصورت بادلوں کا نظارہ بھی آپ خوب دیکھ لیں، انجوائے کرتے رہیں، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کیا خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر دیکھیں ہزاروں فیٹ اوپر اونچی پہاڑوں کے اوپر اللہ نے سبز پودے اور خوبصورت نظارے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دادا کھو، جو ایک بہت اونچائی کے اوپر یہ واقع ہے، اور یہاں پہ سامنے دیکھ لیں یہ خوبصورت پل جو کہ گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم بلک آتی ہوئی سڑک بھی آپ کو دکھائیں گے، اور سامنے سے یہ اسٹیل برج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ جاپان کی مدد سے یہ تعمیر ہوا، اور ایک تعمیراتی کا اعلیٰ نمونہ یہ پیش کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ، جس پہ گاڑیاں چلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں اسی بلک کھاتی ہوئی اس کے اوپر سڑکوں کے اوپر، اور یہ ہماری ہمت کو آپ سلام کہیں، اور ایک ریکویسٹ میں کر رہا ہوں آپ کو، ہم نے یہ صبح سے چلے ہیں، اب تک کئی گھنٹے ہو چکے ہیں کہ ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، چلو یار فیل نہ کیجیے گا، ہم تھک گئے، میرا ڈرائیور بھی تھک چکا ہے، لیکن ہم ویڈیو ادھوری نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آپ کو پوری دکھائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو WS ولاگ کو سبسکرائب کیجیے، ٹھیک ہے؟ سبسکرائب کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ آپ یقیناً انصاف والے اور بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کی خاطر ہی ہم یہ سارا دکھا رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے حوصلے بلند رکھیں۔ ہاں جی، یہ سامنے پہاڑ آ گئے ہیں، تو دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان۔ یہ نیچے آپ کو بلک کھاتی ہوئی اس کے نظارے نظر آ رہے ہوں گے کہ نیچے والے بل کے اوپر بالکل نیچے جو نا جہاں گاڑیاں گزر رہی ہیں، بڑے بڑے ٹرک، ایک چھوٹا پرندہ محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بائک بھی اب شور مچاتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ سامنے سے جانور، حالانکہ اس طرح کے جانور حادثات کا باعث بنتے ہیں، مقامی لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے جو سیاحی جو پلیس ہے، جو سیاح کے پلیس ہیں، یا اس طرح جو مقامات ہیں، ان کو جانوروں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو جانور ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جانور ہمارے میدانی علاقوں کے کچھ افراد سے بھی زیادہ سمجھدار دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اپنے ہی روڈ، اپنی ہی سائڈ پہ
یہ جا رہے ہیں، یہ دیکھیں آگے بکریاں جو ہے وہ چر رہی ہیں، نیچرل گھاس اور پتے درختوں کے کاٹ کاٹ کے کھا رہی ہیں۔ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں آگے کیا آتا ہے اور کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ تعمیرات کا کچھ انہوں نے سامان رکھا ہوا ہے، مزید اس کو ایکسپینڈ کرنے کے چکر میں لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، پہاڑوں کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ پہاڑ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کہیں صحرا، کہیں ریت، کہیں میدان، کہیں پہاڑ، کہیں اجر، کہیں شجر، کہیں پہ زمین ہموار ہے، کہیں پوٹوہار ہے، کہیں پہ کیا اور کہیں پہ کیا۔ تو یہاں ہم پہاڑی علاقوں پہ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں منرو، فورٹ منرو کی سیر، اس کے سیاحت افزا مقامات، پہاڑ، کیا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور جب بھی آپ یہاں آئیں، آپ گرمی کے موسم میں یہاں پہ آپ کو ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ملنے کو ملیں گے اور یہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں، سرخ، سفید، خاکی اور دیگر کلرز میں۔ یہاں یہ پتھر بھی اپنی خوبصورتی کا ایک ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ تو ہاں، میں یہ بات کرنے والا تھا کہ آپ یہاں جب بھی تشریف لائیں تو آپ گرمیوں کے موسم میں تشریف لائیں، فل سردیوں میں بھی آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ پہاڑی کے اہم جو مقامات ہیں وہاں پہ رہنے کے انتظامات بھی موجود ہیں۔ آپ پیسے دے کے آپ رہ سکتے ہیں وہاں پہ۔ ہمارا نہیں ہے، میری وہاں پہ بیٹھک نہیں ہے، ورنہ ذاتی طور پہ آئیے، مجھ سے رابطہ ہو جائے گا، کوئی اچھی بات نہیں، آپ لوگوں کی خاطر کچھ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال تھوڑی انفارمیشن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں اور عرض کر رہا ہوں۔ اور ہاں، بالخصوص یہاں پہ کچھ سردیوں میں بعض اوقات برف باری بھی ہوتی ہے، تو بہت ان دنوں میں آپ یہاں پہ تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ اور چلتے ہیں نیکسٹ آگے کی جانب۔ یہ سامنے سے خوبصورت نظارے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں آگے فورٹ منرو کے مین پلیس کی جگہ، مین پوائنٹ کی جانب، آپ کو ساتھ ساتھ ارد گرد کے خوبصورت نظارے دکھاتے ہوئے جو کہ اپنی خوبصورتی میں ایک بہترین مثال پیش کرتی ہیں اور نگاہوں کو اور دل کو نگاہوں کو روشنی اور دل کو فرحت گویا پہنچاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم بالکل قریب ہیں کہ اس وقت ہم پہنچ جائیں گے بالکل پہاڑ کی چوٹی کے اوپر۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ ادھر تھوڑا سا روڈ خراب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہے نا آگے اس کی بہترین آگے یہ بہترین ہو جائے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ یہ جا رہے ہیں اس وقت ہم بڑھ رہے ہیں اپنے مین منزل کی جانب۔ آپ کو دکھاتے چلیں، یہ ہم پہنچ گئے ہیں اس وقت ڈلوان۔ یہ اب روڈ یہاں پہ ہموار ہو رہا ہے دوبارہ، تو یہ بائک بھی ہماری اپنے ہی منزل کی جانب ریس لگائے، اس کا ایکسیلیٹر فل کر کے خیر پہنچ گئے ہم اس وقت کہ ہم مڑ گئے ہیں سامنے سے۔ اس وقت ہم نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تھوڑا سا نیچے جو ہے نا ایک درخت کے اوپر بکریاں دیکھی ہیں جو کہ درخت کے اوپر چڑھ کے انجوائے کر رہی تھیں اور پتے کھا رہی تھیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں اسی جانب۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ جا رہے ہیں اس وقت، یہ پہاڑ ہے
یہ پتھر پڑے ہیں، اس کو کراس کرتے ہیں، نیکسٹ چلتے ہیں، آپ کو بکریاں دکھاتے ہیں۔ یہ بل کے اندر ہم نے دیکھ لیا تھا، جب ہم بل پہ کھاتی ہوئی سڑک پہ ہماری نظر پڑی، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ نظارہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر سامنے ہم اس کو کیپچر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے یہ جو بکری ہے، یہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ نیچے نہیں ہے، یہ اوپر درخت کے اوپر ہے، یہ درخت کے اوپر ہیں، یہ اوپر والی بکری جو ہے نا، یہ وہاں پہ یہ سامنے کھڑی ہیں۔ آپ لوگوں سے التماس ہے، ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو WS ولاگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تو اس سے ہمارے حوصلے بلند رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا واسطہ رہے گا، ایک ناطہ تعلق جڑا رہے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس وقت ہم بائک سے اتر کے ویسے ہی یہ نظارے آپ کو کروا رہے تھے۔ یہ ڈلوان آ رہی ہے سطح، یہ اوپر سے سڑک آ رہی ہے ڈلوان، یکدم نیچے سے یہاں پہ یہ گاڑی بہت زیادہ زور لگا رہی ہے، یہ کار مہران کار بڑی مشکل سے اوپر چڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نظارے، خوبصورت نظارے۔ اس وقت ہم گویا یہ بکری بالکل اوپر یہ چڑھی ہوئی ہے، یہ بھی یہ درخت کے اوپر اس وقت موجود ہے، ہاں یہ نیچے اتر رہی ہے، اور یہ ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے نظارے آپ کو دکھا رہی، بہت خوبصورت، بہت پر افزا مقام ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ وہ یہاں کے علاقہ سردیوں کے اندر سنسان پڑ جاتا ہے، یہاں پہ رونقیں جو ہوتی ہیں وہ گرمیوں میں ہی رونقیں یہاں پہ بڑھ جاتی ہیں، جیسے جون، جولائی، اگست، ستمبر، اور جیسے سردی آتی ہے یہ علاقے گویا ویران پڑ جاتی ہیں۔ یہ ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں فورٹ منٹرو کے مین اوپر پہاڑی کے اوپر۔ اس وقت ہم یہ کچھ مقامات ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ادارے وغیرہ نظر آتے ہیں، ان کی کنسٹرکشن، ان کے آفس، ان کے دفاتر وغیرہ موجود ہیں۔ یہ پہاڑی کے اوپر، یہ سامنے آپ کو کھمبے وغیرہ دکھائی دے رہے ہوں گے، ٹاور وغیرہ۔ تو یہ اونچی اونچی پہاڑیاں اس وقت موجود ہیں، سامنے سے یہ کچھ بلدیہ کے مقامات ہیں، کچھ مکانات ہیں، کچھ آفیسز ہیں، کچھ ادارے وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں بات کرنے والا تھا کہ یہاں پہ لوگ سردیوں میں چلے جاتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، دن کے وقت 1 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، 1 سے 2 سینٹی گریڈ تک۔ تو ایسی سردی کے اندر انجوائمنٹ کہاں ہوتی ہے بھئی، ایسی سردی میں تو بستر یاد آتا ہے، ارے تو اس لیے لوگ گرمیوں میں یہاں رہتے ہیں، سردیوں میں اپنے مکانات چھوڑ کر لوگ اپنے کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ بسیرا کر لیتے ہیں، جیسے ہی حالات، موسم، انوائرمنٹ سازگار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے سے آپ کو خوبصورت اس کا شہر، اس کے کچھ ہوٹلز ہیں، یہاں پہ کچھ بلدیہ کے مکانات ہیں، کچھ ادارے ہیں، لوگوں کے کچھ گھر ہیں، مکانات ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو سامنے سے یہ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تک۔ یہ دیکھیں سامنے، دیکھتے جائیں، یہ نیچے مکانوں کے چھت نظر آ رہے ہیں، اور دور دراز تک سلسلہ آپ کو یہ پوری آبادی نظر آ رہی ہے اس پہاڑی میں، اور دور دراز کے پہاڑوں کے اندر جو راستے بنے ہوئے ہیں، جو وہ بھی آپ کو ہم نے دکھانے کی کوشش کی۔ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑی کے اوپر ایک بکری ہے، یہ نیچے ایک روڈ گزر رہا ہے، یہ بکری دیکھیں مین این پہاڑی کے بالکل چوٹی کے اوپر یہ اس وقت موجود ہے، اور چرنے کے لیے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اور یہ اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کیسے پرخطر راستوں میں سے یہ نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے، کیسے اترتی ہے، دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم دکھا سکیں آپ کو۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے جو ہے نا بہت بڑی کھائی ہے،
اس سے آگے ہمیں خود ڈر لگ رہا ہے کہ آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. بہرحال یہ آگے رستہ نہیں ہے. خیر یہ پارک ہے. یہ جس وقت جو اب ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیمرے میں نظر آ رہا ہوگا، یہ ہم پہنچ گئے اس وقت جھیل کے اوپر. ندی ہے، یہ جھیل ہے. یہ بھی بالکل عین اوپر فورٹ منرو پہاڑی کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. بہترین ٹھنڈا ٹھار اور مزیدار قسم کا پانی اور ہوا چل رہی ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ سطح آب سے لہروں کا بننا اور مسلسل لہریں بن رہی ہیں ہلکی ہلکی. یہ ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھ لیں، یہ دیکھیں دوسری جانب یہ ایک آدمی ہے ٹھنڈے پانی کا مزے لے رہا ہے. پتہ نہیں کیا کر رہا ہے پانی کے ساتھ. تو بہرحال یہ صاف اور شفاف پانی یہ بھی اپنی خوبصورتی اور انوائرمنٹ کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب ہے. یہ ہماری سامنے گاڑی کھڑی ہے. تو اس وقت ہم پیدل مارچ پہ دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر آپ کو نظارے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں یہ پہاڑی ہے، پہاڑ ہے. یہ وہی جھیل کی جانب آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں نیکسٹ. آپ کی معلومات کے لیے کیا کچھ آپ کو دکھائیں. یار کنجوسی نہ کریں، اپنا آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور کوشش کر کے یہ ویڈیو بھی ساری دیکھ لیں. یار ویڈیو تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، تھوڑی سی دیکھ لیتے ہو، پھر جو ہے نا میسج آتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ یار جو ہے نا ہم نے یہ کیا وہ کیا، یا اس میں وہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، یہ کیا وہ کیا. آپ اس کو مکمل دیکھا کریں، یقین کریں آپ جتنا مزہ ہمیں آیا آپ کو بغیر پیسوں کے گھر بیٹھ کے اسے دوبالا مزہ آئے گا. یہ ہم نیچے اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نیچے ڈھلوان سطح یہ سڑک جا رہی ہے، دیکھیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، جب آپ لوگ اس وقت سے جب پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت جو ہے نا آپ کی رفتار اور آپ کا کنزپشن آف پیٹرول سمجھ لیں، اور وہ تھوڑا سا رفتار تو کم ہوگا، کنزپشن زیادہ ہوگا، انورسلی پروپورشنل ہوں گے. اور جب آپ اتر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کی گاڑی کی رفتار زیادہ ہوگی اور کنزپشن آف دا پیٹرول کم ہوگا. میتھ کی نظر میں جو ہے نا یہ پھر یہاں انورسلی پروپورشنل ہوں گے، لیکن ڈیجٹس جو ہے نا مقداریں آگے پیچھے ہو جائیں گی. ان چیزوں کا اپنے ٹینشن نہیں لینی، صحیح ہے. تو یہ صورتحال ہے. یہ دیکھیں یہ پھر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہترین سفر ہمارا رہا. تو آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ آپ اس صحت افزا مقام کی اور بہترین ٹھنڈی اور یخبندستہ ہوائیں جو چل رہی ہیں ان کا آپ بھی مزے لیں. فورٹ منرو کے اندر متعدد سرکاری گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں. آپ آنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کو فیسلٹی مل جائے گی، کیونکہ پہلے میں نے دکھانے کی کوشش کی آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ نجی ہوٹلیں بھی آپ کو ملیں گی، کھانے کا بندوبست بھی یہاں پہ ہوتا ہے. آپ کو پریشان نہیں ہونا، ایک دفعہ ضرور یہاں پہ چکر لگائیں. حکومت پنجاب نے کچھ باغات ریسٹ ہاؤسز کے ساتھ چیئر لفٹ تیار کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہوا ہے، جس سے علاقے کے سیاحوں کی صلاحیت کو یقینی طور پر فروغ ملے گا. تو آپ لوگ یہاں آئیں اور یہاں اس خوبصورت نظاروں سے فائدہ اٹھائیں. چکر لگانا اور دیکھنا، سیر فی الارض، زمین کی سیر کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک بر وقت اور صحیح معلومات ہم پہنچا سکے. تو اب میں خود گویا تھک گیا ہوں بول کے.
ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بلب کھاتی ہوئی یہ سڑکیں دکھاتے ہیں، تو دعاؤں میں آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھنا ہے، ہم سب کو یاد رکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک ضرور کرنا ہے، اس سے یار آپ کا کوئی کچھ نہیں جاتا، اور ہو سکے تو شیئر بھی کرنا، اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کرتے رہا کریں انشاءاللہ، جیسے آئے آپ اس کو کلک کر کے اس کو دیکھ لیا کریں، اس میں ہم آپ کا خصوصی طور پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں، اور اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، والسلام، السلام علیکم۔